باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود۔ فرماتے ہیں کہ امام کو جو تخفیف کرنے کا حکم ہے تو یہ قرأت کے اندر ہوگا، قرأت مختصر کرے گا مسنون مقدار کے اندر رہتے ہوئے، لیکن رکوع سجدہ پورا کرے گا، جس کے ادنی مقدار یہ کہ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ جی وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ میں پیچھے رہ جاتا ہوں فجر کی نماز سے فلاں آدمی کی بنا پر بسبب اس کے کہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں ہم کو، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نصیحت کرتے ہوئے اس دن سے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ متنفر کرنے والے ہیں، جو بھی تمہیں نماز پڑھائے لوگوں کو تو اس کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ الگ، وہ واقعہ عشاء کی نماز کا تھا، یہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ یہاں امامت کرنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے نماز پڑھنے والے ایک شخص نے یہ شکایت کی تھی۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لمبی قرأت کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن نیند سے بیدار ہو کر آنے والا ہو سکتا ہے کہ اپنے ضروریات سے فارغ نہ ہوا ہو، طبیعت میں کسل مندی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز اقتدی باضعف القوم، پوری جماعت کا جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانی چاہیے۔ چلیے باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء۔ تنہا نماز پڑھنی جتنی چاہے لمبی پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء۔ اتنا صراحت آ گئی کہ اپنی نماز پڑھنا ہو تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ باب من شكا إمامه إذا طول۔ اگر امام لمبی نماز پڑھاتا ہے تو اس سے اوپر والے کے پاس شکایت لے کر جا سکتے ہیں، ذمہ دار کے پاس۔ جی وقال ابو اسید طولت بنا یا بنی۔ ابو سعید خدری کے ابو اسید کے صاحبزادے نماز پڑھا رہے تھے لمبی قرأت کی، انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کہا بیٹے تم نے بہت لمبی نماز پڑھائی ہے۔ اب یہ خود بڑے تھے اس لیے شکایت کسی اور کے پاس لے کر نہیں گئے، خود تنبیہ کر دی۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم منكم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة۔ وبه قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم قال أقبل رجل بناضحين وقد نجح الليل فوافق معاذا يصلي فبرك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت 3 مرات، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى۔ یہاں 3 صورتیں آ گئی، ان صورتوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جی فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أحسب هذا في الحديث۔ وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب۔ جی باب الإجاز في الصلاة وإكمالها۔ دیکھیے تخفیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناقص کر دی جائے، قرأت کے اندر اختصار کیا جائے گا
لیکن ارکان کو تام ادا کیا جائے گا، رکوع سجدہ پورا کیا جائے گا، قومہ بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا، یعنی ایک طرف ایجاز ہے، دوسری طرف اتمام ہے، دونوں کی رعایت کرنی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. آپ ایجاز بھی کرتے تھے، تکمیل بھی کرتے تھے. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. جس نے نماز ہلکی کر دی بچے کے رونے کے وقت. کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، کوئی لمبی سورت پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، اتنے میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ بچے کی ماں نماز کے اندر ہوگی، وہ پریشان ہوگی، تو میں قرأت مختصر کر دیتا ہوں. اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ زین ابن منیر جو بخاری کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو تخفیف تھی وہ تو نماز کے اندر جو شامل ہے ان کی رعایت میں تھی، یہ نماز سے خارج کی رعایت کے اندر بھی تخفیف کی جا رہی ہے، اور یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور نہیں کیا، یہ بھی نماز ہی کی رعایت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ نماز میں جو اس کی ماں شریک ہے وہ فتنے میں نہ پڑ جائے. تو یہ نماز کے باہر والے کی رعایت نہیں ہے، رعایت یہاں بھی نمازی ہی کی ہے. بچے کے رونے کی وجہ سے ماں فتنے میں پڑے گی، اس کی رعایت نے نماز مختصر کی ہے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک تخفیف تو وہ ہے جو ہمیشہ مطلوب ہے امام سے، کہ قرأت مختصر کرے، مریضوں کی اور کمزوروں کی رعایت کرے، رکوع سجدہ کامل کرے. لیکن اگر کسی عارض کی وجہ سے وقتی طور پر مزید تخفیف کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. بہت مناسب تشریح ہے یہ. یعنی ایک تو وہ جو چل رہی ہے تخفیف اوپر سے بیان چلا آ رہا ہے، وہ امام کو ہمیشہ اس کی رعایت کرنی ہے. ایک کسی عارض کی بنا پر تخفیف کرنی پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے. کھلے ہوئے صحن میں نماز ہو رہی ہے اور اچانک بارش شروع ہو گئی تو اب سب بسم ربک الاعلیٰ نہیں پڑھا جائے گا، اب قل یا ایھا الکافرون اور انا اعطیناک قل هو اللہ پڑھ کر نماز مختصر کر دی جائے گی. عارض پیش آ گیا، تیز آندھی چلنے لگی اور ادھر سے ادھر سامان اڑ رہا ہے تو جلدی سے نماز مختصر کر کے. مطلب کیا ہوا کہ وقتی عارض کی بنا پر اگر مزید تخفیف کرنی پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے. اب روایتیں پڑھ لیجئے، واقعہ وہی ہے. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الأوزاعي. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. غم و پریشانی. جی. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
جی باب اذا صلى ثم اما قوما. کسی نے نماز پڑھ لی پھر اب کسی قوم کی امامت کی. اصل میں اقتداء المفترض خلف المتنفل کا مسئلہ یہاں آنا چاہیے تھا، وہ ضمناً پہلے آ گیا. وہ پوری تقریر یہاں دہرا لیجئے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من اسمع الناس تکبیر الامام. اگر کوئی مقتدی زور سے تکبیر کہے جبکہ امام کی آواز پست ہو اور مقصد یہ ہو کہ تکبیر پیچھے والوں تک پہنچ جائے تو اس کی گنجائش جیسے مکبر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امامت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله فقال في الثالثة أو في الرابعة إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وابو بکر یسمع الناس التکبیر تابعه محاضر عن الاعمش. وابو بکر یسمع الناس التکبیر، اس کا مطلب یہ کہ یہ امامت نہیں کر رہے تھے بلکہ حضور کی تکبیر کو پیچھے منتقل کر رہے تھے. جی. باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالماموم. کوئی شخص امام کی اقتدا کرے اور باقی لوگ اس مقتدی کی اقتدا کریں. یہ عامر شعبی کا مسلک یہ ہے کہ ہر اگلی صف پچھلی صف کے لیے امام کے حکم میں ہے. پہلی صف تو امام کی اقتدا کر رہی ہے اور دوسری صف اس کا کام یہ کہ اگلی صف والوں کے ساتھ ساتھ چلے. اب مثال کے طور پر لمبی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑے ہو گئے. پہلی صف کے لوگ اس کے بعد کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ سن کر. ان کے سر اٹھانے سے پہلے پیچھے کسی نے آ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں سر جھکا دیا. ہمارے نزدیک بلکہ جمہور کے نزدیک چونکہ یہ نماز میں داخل ہوا ہے امام کے سر اٹھانے کے بعد، لہذا اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی. لیکن عامر شعبی یہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے والی جو صف تھی اس میں لوگ ابھی رکوع میں تھے، لہذا اقتدا میں آ گیا. تو یہ سلسلہ چلا جائے گا پیچھے تک، امام سجدے میں پہنچ جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ پیچھے والے اٹھتے رہیں گے. تو سب سے پیچھے والا اگر اپنے آگے والے کو دیکھ کر رکوع میں چلا گیا تو رکعت میں شامل مان لیا جائے گا. یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، عامر شعبی کا مسلک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کی تائید کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ آدمی اقتدا کرے گا امام کی اور باقی لوگ اقتدا کریں گے ماموم کی. اور یہ استنباط کہاں سے کیا انہوں نے؟ پڑھیے. وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اقتدا کرو اور تمہاری اقتدا کریں گے تمہارے بعد والے. یہ ظاہر پرستی کی حد ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو میری نماز کی نقل کرو، میری پیروی کرو، جیسے میں نماز پڑھیں اسی طرح نماز پڑھو، سیکھو. کیونکہ بعد والے جو آئیں گے وہ مجھ کو نہیں دیکھیں گے، تم کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. تو تم براہ راست میری پیروی کرو، بعد میں آنے والے تمہاری پیروی کریں گے. یہ زمانے کے اعتبار سے اور اقتدا سے مراد کیا ہے؟ نماز کی نقل کرنا، نماز کو سیکھنا. انہوں نے اس کو جماعت کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر اگلی صف جو ہے پیچھے والے کے لیے امام کی حیثیت رکھتی ہے. تم پہلی صف میری اقتدا کرے گی اور پیچھے والے جو اپنے آگے والوں کی اقتدا کریں گے.
چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. یہاں والناس مقتدون بصلاة ابی بکر جو آیا ہے اس کا معنی خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیان کر چکے ہیں. من اسمع الناس تکبیر الامام، یہ خود تکبیر نہیں کہہ رہے کہ میری تکبیر تم لوگ تکبیر کرو اور اقتدا کرو میری، بلکہ ان کا کام صرف یہ کہ امام کی آواز کو پیچھے منتقل کر رہے ہیں. ان کی حیثیت امام کی نہیں ہے، صرف واسطے کی ہے. جی. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، کیا امام کے لیے گنجائش ہے کہ جب اس کو کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے تو لوگوں کے قول کو اختیار کر لے؟ مثلا یہی کہ نماز کے بعد کسی نے کہا آپ نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا. اب اگر اس کو یقین کے ساتھ یاد ہے کہ نہیں میں نے 2 کیا تھا تو کسی کی بات کی رعایت نہیں کرے گا. رکعت کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے 4 بار پھیرا تو بات نہیں مانے گا. لیکن اگر شک ہے اپنی بات کا، یعنی گمان غالب بھی نہیں ہے، برابر کا درجہ ہے، دونوں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی، تو ایسی صورت میں مقتدیوں کے قول کو اختیار کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے. ذوالیدین کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تصدیق چاہیے اور اس کے بعد نماز پوری کی ہے. پڑھیے روایت. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 فقيل قد صليت 2 فصلى 2 ثم سلم ثم سجد 2. چلیے پہلے روایت آ چکی ہے. باب إذا بكى الإمام في الصلاة، اگر امام کو نماز کے اندر رونا آ گیا تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا خوف آخرت کی بنا پر یا قرآن کی آیت کے تأثر سے رونا آ گیا تو یہ تو خشیت کی علامت ہے، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن کسی دنیاوی تکلیف یا جسمانی تکلیف کی بنا پر اگر رونے لگا اور اس سے آواز پیدا ہو گئی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جی. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الآية. وبه قال حدثنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز کو ہم سنتے تھے آخر صف کے اندر جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی بدحالی اور اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں. نشیج کہتے ہیں جب روتے ہوئے آواز گھٹتی ہے اندر اس طریقے سے تو اس کو نشید کہا جاتا ہے، یعنی آواز نکل رہی ہے، آدمی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو نشید کہا جاتا ہے. چلیے.
وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا. اس سے استدلال کیسے ہے؟ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر عمر سے کہیے وہ نماز پڑھا دیں. ابو بکر جب کھڑے ہوں گے تو وہ اپنی رونے کو ضبط نہیں کر پائیں گے، رونے لگیں گے. تو اگر رونا مفسد صلاۃ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے، لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود فرمایا کہ نماز پڑھانی پڑے گی، ابو بکر ہی کو پڑھانی ہوگی. یہ جو لفظ آیا انکن لانتن صواحب یوسف، آپ نے دونوں سے کہا کہ تم یوسف والیاں ہو. یہ کس چیز میں تشبیہ دی ہے؟ تو یہ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح زلیخا کی ساتھیوں نے، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر دباؤ بنانا چاہا تھا کہ جو کہہ رہی ہیں تمہاری مالکین اس کو مان جاؤ، میری مرضی کے خلاف تم لوگ میرے اوپر دباؤ بنا رہی ہو. ایک تو یہ ہے. ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے. زلیخا نے جب مصر کی عورتوں کو دعوت دی تھی تو بظاہر تو اس نے دعوت دی تھی کھانے کے لیے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف کے عشق میں جو میں مبتلا ہوں اور یہ مصر کی عورتیں مجھے لعنت ملامت کر رہی ہیں، تو ذرا یوسف کا جلوہ دکھا دوں ان کو کہ این نست کے خو کر دو دل بردہ بسیرا بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسیرا. ذرا اپنے آنکھ سے دیدار کر کے بتاؤ کہ میں کیسے نہ بے قابو ہو جاؤں. تو دل میں کچھ تھا اور زبان پہ کچھ تھا. یہی حال ان عورتوں کا تھا. وہ چاہتے کسی بہانے ہمیں بھی زیارت نصیب ہو جائے، تو انہوں نے لعنت ملامت شروع کر دی زلیخا کو کہ وہ دفع الزام کے لیے بلائے گی ہم کو، دکھلائے گی. تو زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. وہی بات یہاں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا بات تھی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے اور پھر لوگ حضور کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، یتشاءم الناس بأبی بکرن، تو لوگ اس کو ابو بکر کی بے برکتی سمجھیں گے، نحوست سمجھیں گے. یہ الزام ان کے اوپر نہ آنے پائے. اور حفصہ رضی اللہ عنہ بہانہ تو یہ بنا رہی تھی کہ وہ رونے لگیں گی. ان کے دل میں یہ تھا کہ ابا جان کو امامت مل جائے. تو تم لوگ یوسف والیوں کی طرح سے دل میں کچھ رکھ رہی ہو، زبان پہ کچھ ہے. یہ دو معنی بیان کیے شارحین نے انکن لانتن صواحب یوسف کے. چلیے. باب تسویة الصفوف عند الإقامة وبعدها. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنكم أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبه قال حدثنا أبو معر قال حدثنا اللہ بین وجوہکم، صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دیں گے. اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو کہ خدا نخواستہ مسخ نہ کر دیے جاؤ کہ اگلا حصہ پچھلے حصے کی طرح ہو جائے، پچھلا حصہ اگلے حصے کی طرح ہو جائے. اور ویسے وجوہ کی مخالفت قلب میں نفرت پیدا ہونے سے ہوتی ہے. جن دو آدمیوں کے درمیان محبت ہو، جب سامنا ہوگا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، سلام کریں گے. اور جن کے دلوں میں آپس میں کدورت ہو، وہ سامنا ہوگا تو یہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لے گا، وہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لے گا، دونوں کا چہرہ مخالف سمت میں چلا جائے گا. تو مخالفت وجوہ اختلاف قلب کی علامت ہے. تو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ کا معنی کیا ہے؟ اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے
تو تمہارے دلوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے آداب میں سے تسویۃ الصفوف کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري۔ جی باب اقبال الامام على الناس عند تسویۃ الصفوف۔ امام کو چاہیے کہ صفوں کو درستگی کے وقت خود بھی متوجہ ہو کر دیکھے اور جہاں کمی پائے اس کی اصلاح کرے۔ جی وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري۔ جی باب الصف الأول۔ صف اول کی فضیلت کا بیان۔ وبه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء والغرق والمبطون والمطعون شہداء کون ہیں؟ ڈوب کر مرنے والا۔ جی الغرق والمبطون والمطعون مطعون پیٹ کی بیماری میں، مطعون طاعون کی بیماری میں۔ جی والہدیم والہدم۔ ہدم کون؟ جس کے اوپر دیوار گر جائے، چھت گر جائے، اس میں دب کر مر جائے۔ یہ سب حکماً شہید ہیں، اور حقیقی شہید جو فی سبیل اللہ مقتول ہو۔ جی وقال لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا۔ جی باب اقامت الصف من تمام الصلاة۔ ہاں، نماز جو اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، نماز پوری ادا کرو۔ اتمام صلاۃ کا جز یہ ہے کہ صف درست کی جائے۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن صف ٹیڑھی ہے تو وہ نماز تام نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه۔ امام سے اختلاف مت کرو کہ وہ رکوع میں ہے تو تم رکوع نہیں کر رہے ہو، سجدے میں تو نہیں کر رہے ہو، یا اس سے پہلے جا رہے ہو یا اس کے بعد جا رہے ہو، ساتھ ساتھ عمل کرو۔ جی فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة۔ یعنی اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ صفیں درست رکھو۔ چلیے باب اسم من لم يتم الصفوف۔ وبه صف کو تام نہیں کیا، اگلی صف میں جگہ خالی تھی، پیچھے کھڑے ہو گئے، صف کو مکمل نہیں کیا، یا اتمام بمانا تسویت الصفوف کا اہتمام نہیں کیا، تو اس کا وبال کیا ہے؟ جی وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس المدينة بهذا۔ چلیے باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف۔ تسویہ صف کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے صف سیدھی مانی جائے گی؟ فرماتے ہر نمازی اپنے بغل والے کے مونڈھے سے مونڈھا ملا لے اور قدم کو قدم کے سامنے کر لے۔ یہاں الصاق القدم بالقدم مراد نہیں ہے، کیونکہ قدم کا الصاق قدم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اور غیر مقلدین جو وقار کے خلاف پیر چوڑا کر کے زبردستی پیر کو پیر سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم صاحب ولیاوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، وہ فرمانے لگے کہ میں خود سنا ہے ان سے کہ میں فتح پوری مدرسے میں پڑھاتا تھا، میں دائیں طرف ایک آدمی سے میں دائنی طرف کھڑا ہوا تھا، میرے بغل میں ایک غیر مقلد آ کر کھڑا ہو گیا، امام صاحب نے تکبیر کہی، اس نے پیر پھیلا لیا، میں تھوڑا سا اور دائیں سرک گیا، اس نے اور پھیلا لیا، میں تھوڑا سا اور سرک گیا، اور پھیلا لیا،
مولوی صاحب وہ تو کو دیوار آ گئی، ورنہ میں اسے صدر بازار تک لے جاتا۔ فتح پوری سے دائیں طرف جاؤ گے تو صدر بازار پڑتا ہے، کہ وہ تو کہو کہ دیوار آ گئی، ورنہ میں اسے صدر بازار تک لے جاتا۔ تو یہ الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور مفہوم کو چھوڑ دینا۔ اب دیکھیے بھی سمجھ لیجئے کہ جب قدم کو قدم سے ملائیں گے اس طریقے سے جیسے کہ غیر مقلدین اہتمام کرتے ہیں، تو الزاق المنکب بالمنکب ہو ہی نہیں سکتا، پھر مونڈا ایک دوسرے سے جدا رہے گا۔ یہ اصل مقصود ہے۔ کانہم بنیان مرصوص جو کہا گیا ہے کہ جیسے صف لگائی جاتی ہے میدان قتال کے اندر، تو اس نے پیر سے پیر جوڑ کر نہیں بلکہ مونڈے سے مونڈا جوڑ کر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ ہے صف تسویت صف کا طریقہ۔ جی وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه۔ یہاں مراد کیا ہے؟ محاذات، سامنے کرنا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه۔ یہ عملی چیزیں کر کے دیکھا جائے، دونوں کام ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته۔ یہ پیچھے یہ باب آ چکا ہے، لیکن وہاں احکام صلاۃ کے ذکر میں ذہن میں ذکر کیا تھا، یہاں صف کی درستگی کے ذیل میں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ صف لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہو تو امام بائیں کھڑا ہو، مقتدی دائیں کھڑا ہو۔ اگر غلطی سے مقتدی بائیں کھڑا ہو گیا تو امام کو چاہیے کہ اس کو کھینچ کر دائیں طرف کر لے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن ديران عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى وركض فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ۔ باب المرأة وحدها تكون صفا۔ عورت اگر اکیلی بھی ہو تو وہ تنہا پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے بغل میں کھڑی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نانی جو تھی وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت انس اور یتیم کھڑے ہوئے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سليم۔ بس کر بھیا، السلام علیکم۔